बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सिद्दीक जान और मेरे साथ मौजूद हैं हारून रशीद साहब। सर, इससे पहली वीडियो में तो हमने ईरान के हवाले से बात की थी, लेकिन पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला इमरान खान साहब की रिहाई है और इमरान खान साहब को कैद में रखने की वजह से मुल्क जहाँ पर पहुँच गया ये सूरत हाल है। सर, मैं आपके सामने एक सिनेरियो रख देता हूँ। कभी कभी आप हमें थोड़ा सा डांट भी देते हैं जब हम आपसे ऑफ कैमरे की बात करते हैं, तो आप हमें कहते हैं कि क्यों इतनी मायूसी वाली बातें करते हो, लेकिन ज़ाहिर है हमारा काम है कि हम आपके सामने सूरत हाल रखें और फिर आपका एनालिसिस लें। सूरत हाल ये है सर कि इमरान खान साहब कहते हैं कि मैंने अदालतों के ज़रिए रिहा होना है, और अदालतों के पिछले एक हफ्ते की अगर आप सूरत हाल देख लें, मखसूस नशस्तों के केस में जज क्या कर रहे हैं। 5 जजेस की पिटीशन मुस्तरद हो गई। इमरान खान का केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नहीं लग रहा। इमरान खान की 9 मई की ज़मानतें मुस्तरद हो गई। तो ये है अदालतों की सूरत हाल। किसी एक जगह पे भी हमें अदालतों में इंसाफ होता हुआ 1% भी नज़र नहीं आ रहा। सही फरमाया। दूसरा पॉइंट ये है सर कि इमरान खान समझता है या समझते हैं कि मैं मज़ामत के ज़रिए बाहर आऊँगा, बातचीत के ज़रिए नहीं। उनकी पार्टी, इमरान खान मज़ामत चाहते हैं और उनकी पार्टी मज़ामत नहीं करना चाहती। इमरान खान डील नहीं करना चाहते और उनकी पार्टी डील चाहती है। इमरान खान और पेज पे है, उनकी पार्टी एक और पेज पे है। ना उनकी पार्टी मज़ामत करने को तैयार है, ना इमरान खान डील करने को तैयार है, और ना अदालत इंसाफ देने को तैयार है। तो फिर उम्मीद कहाँ पे है सर? और उनकी अपनी पार्टी के हालात देखिए, आपने जो लफ्ज़ डांट इस्तेमाल किया वो तो सही नहीं है। सर मैं तो एक भाई की हैसियत सर जज़ाकल्लाह। नहीं, मेरा ज़रा तजुर्बा आपसे ज़्यादा है। जी सर। दूसरी बात यह है, मैं बार बार कुरान में पढ़ता हूँ कि अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना चाहिए। हम कोई खुदा की मखजूब कौम नहीं है। ये ठीक है, हमने नाफरमानी बहुत की है, लेकिन पाकिस्तान को किन लोगों ने बनाया? कायद-ए-आज़म और इकबाल जैसे लोगों ने, इतने उजले लोग जो तारीख़ में शाज़ और नादर पैदा होते हैं। जी सर। बात यह है कि ये अवाम जो असबाब आप बयान कर रहे हैं बिल्कुल सही बयान कर रहे हैं। सारे नुकात यही आप हमेशा कहते रहते हैं, यानी इससे मिलती जुलती बात करते हैं। मगर मैं आपसे कहता हूँ, हमें बेसिक प्रिंसिपल देखना होता है, बेसिक रूल देखना होता है। कुरान मजीद क्या कहता है, अल्लाह के रसूल ने क्या इरशाद फरमाया, तारीख़ी तजुर्बा क्या है और कंटेम्प्रेरी दुनिया की सियासत हमें क्या सिखाती है। बरकीना फासो में एक आदमी उठता है जिसमें जज्बाती तवाज़ुन है, होशमंदी है, जज्बा है, दर्दमंदी है, सादगी है, खुलूस है। जो एक कैप्टन की तनख्वाह लेता है, प्रेसिडेंशियल पैलेस में उसने, सदारती महल में उसने 200 यतीम बच्चे रखे हुए हैं, तो उस पर अल्लाह की इतनी रहमत बरसती है कि उसने तालीम मुफ्त कर दी है, घर मुफ्त मिलेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कार बना ली है, और मुसाफिर बरदार तैयारा बना लिया। ये 2.5 साल की सारी कामयाबी है। ये शेरशाह सूरी से ज़्यादा है। जी सर। और फ्रांस की फ़ौज निकाल दी है, डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात से इनकार कर दिया है, रूस के साथ ताल्लुकात उसवार कर रहे हैं, चीनी वहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, दुनिया की अजीम तरीन नहर उसने निकाल ली है। जब आप सही हिकमत अमली बनाएंगे ना और अल्लाह पे तवक्कल करेंगे, जैसे खमीनी ने किया, जैसे कायद-ए-आज़म ने किया, जैसे सलाहुद्दीन अय्यूबी ने किया, जैसे बलबन ने किया, जैसे अल्तमश ने किया, जैसे यूसुफ बिन ताशफीन ने किया, तो अल्लाह ताला आपके रास्ते खोल देगा। बंद रास्ते तो सिर्फ अल्लाह ही खोल सकता है ना, इंसान तो नहीं खोल सकते। जो सिनेरियो आप बयान कर रहे हैं ना वो ठीक है, लेकिन दूसरी तरफ ये है कि इमरान खान इस तरह डट कर खड़ा हुआ है कि पहाड़ भी उसके सामने शर्मिंदा। पहाड़ तो अपनी जगह से मजबूर नहीं खड़ा होता है ना। इंसान तो इस तरह नहीं खड़े होते जिस तरह वो खड़ा हो, जितना दबाव डाला। पार्टी में चूँकि तंजीम नहीं है, खान साहब ने लीडर का इंतखाब पहले भी गलत किया, वज़राए आला का अब भी गलत किया है, और पार्टी में को कोई राह सुझाई नहीं दे रही, हिकमत अमली बनाने वाले नहीं हैं। अगर मुझे इमरान खान साहब आज किसी के ज़रिए मैसेज भेजें कि मुझे 4-5 आदमी बताओ जो हिकमत अमली बता दें, तो मैं उन्हें बता दूंगा, और मुझसे बहुत बेहतर बताने वाले भी मौजूद हैं। मगर मैं उन्हें 4 ऐसे आदमी बता सकता हूँ। मैं उनसे कहूँगा, मैंने उनसे कहा भी था आखिरी मुलाकात में, आपको सब कुछ भूल कर अमेरिका की मजम्मत और जनरलों की और नून लीग की और पीपल्स पार्टी की सिर्फ इलेक्शन पे फोकस करना चाहिए कि इलेक्शन होने चाहिए और सही आदमियों का इंतखाब करना चाहिए, और पॉलिसियों की तश्कील, FBR कैसे काम करेगी, ज़राअत जदीद कैसे होगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे क्या काम होगा, IT पे क्या होगा,
مافیاز کیسے ختم ہوں گے، یہ سارے کام آپ کو کرنے ہوں گے، پولیس کیسے ٹھیک ہوگی، سول سروس کیسے ٹھیک ہوگی۔ جس لیڈر، دیکھیے میں نے آپ سے ہمیشہ کہا، آج پھر کہتا ہوں، لیڈر شکست کھاتے ہیں، ہیرو نہیں شکست کھاتے۔ ٹھیک ہے، آج عالم عرب کو کس سے امید وستا ہے؟ عرب عوام کو، فلسطینیوں کو، اس سے۔ ایران کے ساتھ تعلقات کون ٹھیک کر سکتا ہے؟ عمران خان۔ افغانستان کے ساتھ مکالمہ کون کر سکتا ہے؟ عمران خان۔ حتیٰ کہ یورپ اور امریکہ بھی اس کی بات سننے پہ مجبور ہوں گے، وہ 3/4 اکثریت لے، اسی لیے یہ خوف زدہ ہیں، اسی لیے انہوں نے اتنی بڑی ریگنگ کی ہے۔ دروازہ تو کھلے گا، کیسے کھلے گا یہ مجھے نہیں پتا، یہ اللہ کا راز ہیں، تاریخیں اور تو وہ پیغمبروں کو بتاتا نہیں ہے، ہم تو جن کے پاؤں کی خاک بھی نہیں ہے۔ 70-75% سپورٹ کے ساتھ ایک طرف، دوسری طرف محترمہ مریم نواز نے 60 صفحے کا سپلیمنٹ چھاپا ہے۔ جی سر۔ ٹھیک ہے، اور آج جو اشتہار چھپے ہوئے ہیں دیکھ کے آدمی ہنس پڑتا ہے کہ محرم کی تاکید کر رہی ہے ایک ایسی خاتون جو سر پہ دوپٹہ رکھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے، کہ محرم میں یہ کرنا چاہیے اور وہ کرنا چاہیے اور فلاں کرنا چاہیے۔ بھئی آپ کی کوئی مارل اتھارٹی ہے؟ آپ وہ ہیں جنہوں نے کہا تھا کہ لندن تو کیا پاکستان میں بھی میری کوئی جائیداد نہیں ہے۔ یہ لوگ ملک نہیں چلا سکتے، آپ نے بجٹ میں دیکھ لیا بالکل، بہت خوف ہے۔ اور سر میں قطع کلامی کی معذرت، کس طرح پسپا ہوئے ہیں۔ یہ میں نے سر پہلا بجٹ دیکھا ہے جس کا اتنا خوف ہے۔ آپ نے کپاس کی حالت دیکھ لی ہے، بالکل سر، $3 بلین کی گندم منگانی پڑے گی، بالکل سر، مکئی برباد ہو گئی، گنا اگانے والے رل گئے۔ بالکل سر، ٹھیک ہے، کسان دیہات سے ایک طوفان اٹھے، کسی وقت ایک چنگاری، دیکھیے جب سوکھی لکڑی ہو نا، ایک چنگاری اس کو جلا سکتی ہے۔ بالکل سر۔ عمران خان صاحب پہ عدالتوں کا بھی دروازہ بند ہے، مکالمے کا بھی دروازہ بند ہے، اقتدار میں بھی وہ لوگ ہیں جو اس کی جان کے در پہ ہیں، اس ہلاک کرنے کی فزیکل کوشش بھی ہو چکی، لیکن پولیٹیکل سائنس جو ہمیں سمجھاتی ہے، جو تاریخ سمجھاتی ہے، مستقبل اسی کا ہے۔ اگر عمران خان خدا نخواستہ، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے اس دنیا میں نہ بھی ہو، یہ جو 70% لوگ ہیں یہ نواز شریف کو لیڈر مان لیں گے؟ بالکل نہیں سر، زرداری کو مان لیں گے، سوال ہی بلاول کو مان لیں گے؟ یہ تیوری مردانہ نہیں ہے جو اس طرح بے دریغ جھوٹ بولتا کہ جس کی کوئی حد نہیں، اس کا اور مریم نواز کا جھوٹ کا مقابلہ ہوتا ہے۔ بات یہ ہے کہ تبدیلی آ کر رہے گی۔ جب ہم نے 1990 میں نے لکھا کہ سوویت یونین ٹوٹ جائے گا تو اتنا میرا مذاق اڑایا گیا کہ میں لوگوں کو فیس نہیں کرنا چاہتا تھا۔ بات یہ ہے جو قدرت کے اصول ہیں، یہ کوئی بڑی ذہانت کی بات نہیں تھی، ایک مہلت ہوتی ہے۔ جب ہم کہتے تھے الطاف حسین آخر خاک چاٹے گا، 1 گھنٹے کا ٹیلی فون کیا الطاف حسین نے مجھے قائل کرنے کے لیے، میں نے کہا میں آپ کے دلائل سے قائل نہیں ہو سکا۔ اس نے کہا ہم انقلاب لائیں گے، میں نے کہا ایک کمیونٹی کے ایک حصے کے چھوٹے سے لیڈر ہیں اور آپ کی موجودگی میں ہزاروں لوگ ہلاک ہوئے، آپ کہاں سے انقلاب لائیں گے؟ کیوں جنرل آپ کا ساتھ دیں گے؟ کیوں پنجاب آپ کا ساتھ دے گا؟ بات یہ ہے، آج تو بیچاری علیمہ خان بھی پریشان تھیں، ٹھیک ہے، انہوں نے تو کہا کہ یہ جو بجٹ پاس ہوا ہے یہ عمران خان کو مائنس، لیکن سندھ میں پاپولیرٹی بڑی ہے، بلوچستان میں بڑی ہے، پنجاب میں بڑی ہے، پختونخوا میں بڑی ہے۔ اس خطے کا مزاج یہ ہے کہ یہ اس وقت اٹھتا ہے، قائد اعظم کے ساتھ یہ کب اٹھ کر کھڑے ہوئے تھے؟ آخری وقت میں پنجاب اٹھ کر کھڑا ہوا، اپنا پختونخوا آخری وقت پہ اٹھ کر کھڑا ہوا، اور بلوچستان میں تو حالات اتنے پیچیدہ تھے کہ بڑی مشکل سے وہ سرداروں کے جرگے نے ان کی حمایت کی، اور پھر کلات کے مسائل الگ تھے۔ یہ آپ اطمینان خاطر رکھیں، میں کوئی خوش فہمی کی وجہ سے نہیں کہہ رہا، مجھے عمران خان کی خامیوں کا پورا اندازہ ہے، مجھے یہ اندازہ ہے کہ عالی جناب میں مردم شناسی ذرا کم ہے، اب تو خیر پہلے سے بہتر ہے، اور معاملہ فہمی بھی اب تو خیر کچھ نہ کچھ ہے، لیکن اس وقت وہ پھنسا ہوا ہے۔ مگر کیا اس قوم کو اللہ تعالیٰ نے جس قوم سے وہ یہ کام لینا چاہتا ہے، ایک یعنی اسرائیل کے حوالے سے جو میں نے عرض کیا، اب اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں، تو یہ بہت سال 2 سال، مطلب یہ تاریخ میں کوئی طویل عرصہ نہیں ہوتا۔ بعض لوگ تو کہہ رہے ہیں 3 مہینے 4 مہینے،
کہ فرض کیجیے اس سے کچھ زیادہ وقت لگ جائے، جتنا زیادہ وقت لگے گا آتش فشاں اتنی شدت سے پھٹے گا، اور بالکل جو لوگ آج اس سے نفرت کا اظہار کر رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں ہم نے اس کو ریگیت دیا، ان سب کا انجام قاضی عیسیٰ والا ہوگا۔ سر ایک ایسا سوال ہے کہ اگر میں ویڈیو کے درمیان میں نہ ہوتا تو میں شاید ویڈیو ریکارڈ کرنے سے پہلے آپ سے پوچھتا کہ سر مجھے یہ سوال آپ سے کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے، لیکن میں کر لیتا ہوں کیونکہ آف کیمرہ بہت اس پہ کچھ لوگ بات کرتے ہیں۔ وہ بات یہ ہوتی ہے کہ ظاہر ہے موت ایک حقیقت ہے، ہر انسان اس دنیا سے جانا ہے، اور عمران خان صاحب کے حوالے سے یہ بات ہوتی ہے کہ دیکھیں ان کی ایج اب ماشاءاللہ کافی ہے، تو 72 سال ہے، 72 سال۔ عمران خان کی کچھ مخالفین بھی یہ بیٹھ کے کہتے ہیں کہ کتنا ایک ٹائم اس کے پاس رہ گیا ہے، اگر یہ ایک ٹرم اور یہ حکومت 72 سال اور 2 مہینے ہیں۔ ہاں جی، کچھ ان کے مخالفین یہ بیٹھ کے کہتے ہیں کہ اگر ایک ٹرم اور جو ابھی پلان ہے اس وقت 2032 33 34 کے، وہ سارے ان کا نہیں پلان کامیاب ہو سکتا۔ اگلا الیکشن میں وہ تماشا ہوگا، آپ بلدیاتی الیکشن میں دیکھ لیجئے گا کیا ہوگا۔ اس لیے تو کروا نہیں رہے۔ ساری پابندیوں کے باوجود نشانات ملے نہیں، کیمپین چلا نہیں سکتے، کیمپ لگا نہیں سکتے، امیدواروں کے کاغذات چھینے جا رہے ہیں، کارکنوں کو ہراساں کیا جا رہا ہے، بلڈنگیں گرائی جا رہی ہیں، کاروبار تباہ کیے جا رہے ہیں، تو ووٹ اس کو ملے 70%۔ اگلی دفعہ آپ تو گاؤں کے آدمی ہیں، جی سر بالکل، ہیں؟ بالکل۔ جب اگلی دفعہ جائیں تو وہاں صوفی سویٹ سے مٹھائی لے کے آئے ہیں اپنے گاؤں سے، ہاں جی، اس کی بڑی میں نے شہرت سنی ہے۔ سر بات یہ ہے گاؤں کا آدمی اتنا بفرا ہوا ہے، میں نے اپنے 57 سال کی زندگی میں کبھی دیہاتیوں کو کسی حکومت کے خلاف اس قدر بفرا ہوا نہیں دیکھا۔ ان کو تو مار ڈالا، وہ میری تھوڑی سی زرعی زمین ہے میرے خاندان کی، یعنی جی سر، جو میری نگرانی میں ہے، جی سر، میں نے 80,000 روپے گندم اگانے پہ اپنے مزارعین کو اپنی جیب سے ادا کیے ہیں، جی سر، بجائے اس کے کہ مجھے کچھ۔ میں نے رانا نذیر صاحب سے پوچھا جو بہت بڑے ذمہ دار ہیں کہ گندم اگائی ہے، کہہ لیا ہاں۔ میں نے کہا آپ کو کس بیوقوف نے کہا تھا؟ آپ اتنے سیانے آدمی ہیں، اب آپ میرے پاس تشریف لائیں کسی وقت، میں آپ کو کوئی سائنسدانوں سے ملاتا ہوں، کوئی اور فصلیں اگائیں، کوئی پھل اگائیں، جو مرضی اگائیں، یا سرسوں اگائیں، گندم اگانے کا وقت گزر گیا۔ آپ نے دیہاتی آبادی کی قیمت پر شہریوں کو سستی روٹی فراہم کرنے کی کوشش کی، اور پھر بھی سستی ملی تو نہیں، روٹی تو تنور پہ 20 روپے کی ہے، بالکل سر، اور سرمایہ تو سب کا سب ضائع ہو رہا ہے۔ سڑک بنے گی، جی سر، ٹھیک ہے، تعلیمی ادارے ٹھیک نہیں ہوں گے، ہسپتال ٹھیک نہیں ہوں گے، جی سر، اخباروں کو اشتہار دیے جائیں گے، چینلز کو اشتہار دیے جائیں گے، یہ حکمران، یہ غبارے ہیں، غبارے، یہ ایک دن پھٹ جائیں گے۔ جب میں کہتا تھا الطاف حسین ایک غبارہ ہے، ایک دن پھٹ جائے گا، جی سر، اور نواز شریف بھی ایک دن مارا جائے گا، تو دنیا مجھ پہ ہنسی۔ آپ کو نواز یاد شریف یا ضیاء الحق؟ آپ کو یاد ہے؟ نہیں، نواز شریف، ضیاء الحق کا معاملہ تو الگ تھا۔ سیاسی طور پہ مارا جائے گا۔ آپ کو یاد ہے کہ میں وہ واحد احمق ہوں جو 1996 سے کہہ رہا تھا کہ عمران خان وزیر اعظم بنے گا؟ ضروری نہیں میرے سارے اندازے غلط ہوں، مطلب میرا یہ اندازہ تو غلط ہوا، آپ سے میں نے کہا کہ امید ہے اسرائیل حملہ نہیں کرے گا، لیکن کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو آپ جس پہ آپ کافی غور کر لیتے ہیں، اور جو میرے بیسک نقطہ ایک ہی ہے، اتنا پاپولر لیڈر جو ہیرو کا درجہ اختیار کر چکا ہو، جس کے لیے مصور تصویریں بناتے ہوں، شاعری ہوتی ہو، جس کے لیے تہجد کے وقت اٹھ کے بڑی بوڑھیاں دعائیں مانگتی ہوں، جس کے لیے لوگ روتے ہوں، جس کے لیے جان دینے، جس کے دستخط لاکھوں روپے میں بک سکتے ہیں، اس کو آپ دفن کر دیں گے، وہ دفن کر دو، پھر اس کو، پھر وہ اپنی قبر سے حکومت کرے گا، دفن تو خیر باقی جو عمر کی کوئی بات نہیں ہے۔ مہاتیر محمد 92 ایئرز کی عمر میں بھی صحت مند تھا۔ اس آدمی کو اللہ تعالیٰ نے جو احساب بخشے ہیں، ورزش کی، جو اتنی سخت ورزش کی عادت بخشی ہے، میرے 1-2 سال کی بات ہے، بس وہ آ جائے گا۔ سر ایک اور چیز ہے، کیونکہ ہمارے تجزیے میں دیکھیے نا جی، باقی تو سارے عوامل ہیں، لیکن ایک نہیں، کسی وقت وہ اپنی حکمت عملی ٹھیک کر سکتا ہے۔ بالکل۔ سر مجھے یہ بتائیں کہ آج کی اگر میں آپ کو بات بتاؤں کہ
بشرا بی بی صاحبہ کی جو اپنی فیملی سے ملاقات ہوئی اس میں انہوں نے بتایا کہ ایک ہفتے سے ان کے سیل کا جو کولر ہے وہ خراب کر دیا گیا ہے، اور قیامت خیز گرمی میں جتنی گرمی ہے اس کی وجہ سے ان کی طبیعت ناساز ہے، یہ بدترین گرمی کا موسم۔ بالکل۔ بہت عرصے کے بعد ان کی چھوٹی جو بیٹی ہیں وہ ملنے گئیں، ان کو نہیں ملنے دیا گیا، بچی کے اوپر بھی ایک سائیکولوجیکل افیکٹ ہوا، وہ بھی ڈسٹرب ہوئی کہ بیٹی باہر بیٹھی ہے اس کو ملنے نہیں دیا گیا۔ پھر عمران خان صاحب پر ان دونوں پر سختیاں بڑھا دی گئی ہیں، لیکن جب ہم ان کی پارٹی کا رویہ دیکھتے ہیں، یعنی ان کے 1000 بنتے ہیں ٹوٹل ایم این اے ایم پی ایس ٹکٹ ہولڈرز سینیٹرز ملا کے، 1000 کے سر اگر آپ ٹویٹر اکاؤنٹ دیکھ لینا تو آپ کو ہر چیز نظر آئے گی، اگر کچھ نظر نہیں آئے گا تو وہ عمران خان کے لیے سیریس ایفرٹ نظر نہیں آئے گی۔ جناب والا تمام دوسری پارٹیوں کی طرح ایک آدھ ریلیجس پارٹی کو چھوڑ دیں جس کی سیاست تو ویسے ناکام ہے لیکن اس کے ورکر بہرحال اس کے ساتھ مخلص، پارٹیوں میں کچرا ہی بھرا ہوا ہے۔ یہ کون لوگ ہیں جو کوئی امیدوار ہیں اور سینیٹر ہیں اور سابق سینیٹر ہیں اور ایم این اے ہیں اور سابق ایم این اے ہیں اور امیدوار تھے اور فارم 45 میں جیتے تھے، یہ صرف لیڈری کے خواہش مند ہیں۔ یہ میرے بھائی صدیق جان صاحب یہ چوری کھانے والے مجنو ہیں، جو قربانی دینے والے وہ تھے جو یہ پہنچ گئے تھے نا۔ حالانکہ میں تو اس سے متفق نہیں تھا، آپ کو یاد ہوگا 26 نومبر کو یہاں پہنچ گئے تھے نا، بالکل، اور کھڑے رہے اور جانیں قربان کی، بالکل ٹھیک ہے، وہ اس کے ساتھ ہیں۔ اس دفعہ ان کو ٹکٹ نہیں ملیں گے۔ ویسے جو موجود لوگ ہیں ان میں بھی سنسیئر لوگ، بچر کو اب ہم کیا کہیں، جی سر، احمد خان بچر کے بارے میں ہم کیا کہیں سوائے اس کے کہ مخلص ہے۔ بالکل، اسی طرح پنجاب میں عالیہ ہیں، وہ ادھر وہ اپنا پختونخوا میں بھی کئی لوگ ہیں۔ جی سر، خلق خدا جب کسی کے ساتھ ہوتی ہے تو اللہ کی مرضی سے ہی ہوتی ہے۔ بالکل صحیح سر، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ ہر آنے والے دن کے ساتھ سر میں اکثر لوگ میں بھی اپنی رائے، یعنی جب لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں، آپ کھل کے رائے دیں اپنی۔ لوگ جب مجھ سے پوچھتے ہیں نا کہ بھائی کوئی امید نظر آتی ہے خان کی، تو میں انہیں ایک ہی بات کہتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ میں جنوبی پنجاب کے ان ایریاز میں گیا ہوں جہاں پہ بجلی نہیں ہے، سولر کچھ لوگوں نے لگائے ہوا ہے، ٹی وی نہیں ہے، انٹرنیٹ کے کہیں نہ کہیں تھوڑے سے سگنل آ جاتے ہیں، وہاں بھی لوگ مجھے ملتے ہیں تو بتاتے ہیں کہ یائی افریدی یہ کر رہا ہے، آریہ نیلم یہ کر رہی ہے، ڈوگر یہ کر رہے ہیں، یعنی اویئرنیس وہاں بھی پہنچی ہوئی ہے، اور نفرت ان لوگوں کی بھی اتنی زیادہ ہے۔ سر میں آپ کو ایک انٹرسٹنگ بات بتاؤں کہ دریا خان کے ہمارے ایک دوست ہیں، تو ان کے والد صاحب بزرگ ہیں، تو دریا خان یہ بکھر میں، اچھا بکھر میں جہاں پہ عرفان اللہ نیازی صاحب، حفیظ اللہ نیازی صاحب کے بھائی جو الیکشن لڑتے ہیں، جیت بھی گئے فارم 45 پہ، تو وہاں کے ایک زمیندار ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ جب یہ نشان لے لیا نا بلے کا تو عجیب و غریب نشان دے دیے، تو کہتے ہیں کہ ایک بندے نے مجھے وہاں پہ کہا، یعنی بلے سے محروم کر کے جو دوسرے نشانات دی، اس نے کہا کہ یہ جو انہوں نے اس پورے نظام نے مل کے بلہ چھینا ہے، اور انہیں لگتا ہے کہ جو باقی نشانات ہیں وہ نشانات ہم پہچان نہیں پائیں گے، دیہی علاقوں کے لوگ، یا پتہ نہیں چلے گا کون سا نشان ہے۔ انہوں نے کہا یہ تو ٹھیک ہے کہ شاید ہمیں عمران خان کی جماعت کے امیدوار کا نشان نہ ملے، یہ تو ہو سکتا ہے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم پھر بھی شیر، تیر یا کتاب کے اوپر مور لگا دیں، ٹھیک ہے۔ اور ابھی میں آپ کو بتاؤں سر، میں ابھی گیا ہوا تھا مانسیرا، اب وہاں پہ ہم ان علاقوں میں گئے جہاں پہ سگنلز ہے ہی نہیں، ایک آدھ نیٹ ورک آتا ہے اور وہ بتاتے ہیں جی فلانی پہاڑی پہ چلے جائیں تو آپ کو سگنلز مل جائیں گے۔ سر وہاں پہ بھی جو پاپولیشن تھن ہے نا، جی سر، وہاں پہ بھی لوگوں سے اگر ملے ہیں نا تو وہ اس نظام سے نفرت کرتے ہیں، وہ عمران خان سے محبت کرتے ہیں، بلکہ سر وہ یہ کہ ایک آپ مجھے قطع کلام آفتا یہ بتائیے، سرائکی علاقے میں کبھی ایسا طوفان اٹھا تھا کسی؟ کبھی نہیں سر، میں کبھی کبھی سوچتا تھا کہ 30-40 سال لگیں گے یہاں پہ لوگوں کو اویئرنیس آتے ہوئے، وہ 3 سال میں آ گئی ہے۔ سر ہم گئے، ایک ایریا ہے ٹیپ بانڈا، اس جگہ کا نام مانسیرا میں نہیں سر، یہ سوات میں، 2 ہفتے پہلے ہم وہاں پہ گئے کیمپنگ، ہاں مجھے یاد ہے جی سر۔ تو ٹیپ بانڈا میں نا سر وہاں پہ ایک بزرگ آئے، تو وہ نا ریڈیو پہ خبریں سن رہے تھے نا، تو ہمیں بڑا اچھا لگا کہ اب ہمارے ہاں تو ایک ختم ہی ہو گیا نا کہ اتنی باقی سوشل میڈیا اور ساری چیزیں، تو ہم ان بزرگ سے ملے، بلکہ ہم نے ویڈیو بھی ان کی ریکارڈ کی نا، تو ہم نے ان سے پوچھا کیا ہے، کیسے ہے، تو آپ خبریں سنتے ہیں؟ ہاں سنتے ہیں۔ پھر ہم نے ان سے پوچھا جب پاکستان اور انڈیا کی جنگ تھی تو آپ نے کیسے سنا، یہ سارا ہم سے پوچھتا رہے۔ ہم نے کہا جی آپ ووٹ بھی ڈالتے ہیں؟ کہتے ہیں ہاں ڈالتے ہیں، وہ دور جانا پڑتا ہے۔ تو ہم نے کہا آپ نے کس کو ووٹ ڈالا تھا؟ ہنس پڑے، کہتے ہیں اسی کو ڈالا ہے جو جیل میں ہمارے لیے پڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو مجھے وہ ہمارے دوست ہیں، ان کا علاقہ ہے قصور، تو ایک قصور کا ایک گاؤں ہے تلونڈی، وہاں پہ گئے، تو میں جب نوجوانوں سے ملا نا، وہاں سارے نوجوان آگے ملنے کے لیے، تو انہوں نے سر جو چیز بتائی نا کہ کیسے انہوں نے الیکشن کمپین کی تھی، بلکہ یہ تلونڈی کے ساتھ ایک اور ایریا تھا،
गांव था, तो फतेहाना। मैंने जब उनकी बात सुनी ना सर, मैंने कहा अगर कोई इस पे डॉक्यूमेंट्री बनाए ना तो ये दुनिया की यूनिवर्सिटीज में दिखाया जाएगा और पढ़ाया जाएगा। उन्होंने बताया कि सर पहले उन्होंने निशान याद करवाया पूरे गांव में जाके, एक एक घर में, एक एक घर। जब निशान उन्होंने याद करवाया ना सर, तो अब उन्होंने एक दिन पहले कहा कि जरा चेक तो कर ले कि भाई निशान याद हुआ या नहीं हुआ। वो ना बैलेट पेपर की कॉपी लेकर गए घर में, पहले ही घर में, अम्मा ये 10 फिर केड़ा इमरान खान का निशान। क्योंकि 2 नंबर इन्होंने ये की थी कि पीटीआई के उम्मीदवार के निशान से मिलता जुलता निशान नीचे भी रख दिया था ताकि कंफ्यूज हो वोटर। तो वो अम्मा कहती ओ पुत्र यही तो है ना वो इमरान खान, उन्होंने क्या बेड़ा गर्क कि वो मिलता जुलता था ना। उसके बाद सर उन्होंने कलर कॉपीज निकलवाई, उन्होंने वीडियोस डाउनलोड की, फिर दोबारा उन्होंने कंपेन की। और सर वो ये बता रहे थे, कहते हैं कि गांव के किसी बड़े ने हमें अपना डेरा नहीं दिया जलसे के लिए। फिर वो कहते हैं कि एंड में क्या हुआ, किसी गांव के बड़े ने अपना डेरा नहीं दिया, पीटीआई को जलसे के लिए नहीं दिया। यूथ ने, आम लोगों ने, जो बिल्कुल जिनको हम इग्नोर करते हैं अपने इलाके में लोगों को, उन्होंने। फिर वो कहते हैं कि एंड पे क्या हुआ, एंड पे वो कहते हैं कि नून लीग को जितवा दिया 6 वोटों से, 7 वोटों से, लेकिन कहते हैं धांधली करके, कहते हैं हमने नवाफिल पढ़े, अल्लाह का शुक्र अदा किया। क्यों? अगर यहाँ से ये धांधली के जरिए नून लीग को ना जितवाते तो यहाँ के जो वडेरे हैं वो बंदूकें लेके हमारे घरों में आ जाते कि तुमने हमारी नाक कटवा दी है, तुमने हमें कहीं का नहीं छोड़ा, क्योंकि बहुत दहाइयों से वहाँ से नून लीग जो है वो जीतती चली आ रही है। तो इस तरह से तो लोगों ने कंपेन्स किए। तो सर जो मैं अर्ज कर रहा था कि उम्मीद जो आपने बात मैं आपको रोकता हूँ, मकरू मकर अल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। उन्होंने तदबीर की और अल्लाह ने भी तदबीर की और अल्लाह बेहतरीन तदबीर। ये हमें उसने आजमाइश की भट्टी में डाला हुआ है, ये हमारी खुशबख्ती है, लोग समझ नहीं रहे। इमरान खान की तन्हाई उसकी खुशकिस्मती की अलामत है। मैं इमरान खान की रग रग से वाकिफ़ हूँ। कभी कभी मैं मजाक में, कभी कभी हम जब तन्हा होते थे तो थोड़ी बेतकल्लफ़ी भी बरत लेते थे। तो मैं उनसे कहता, खान साहब मेरे साथ इस तरह बात ना करो, हाँ जी, आप हिस्ट्री में मेरे ज़रिए रिकॉर्ड होंगे। अब तो खैर मेरी जरिए मैं क्या, मुझसे बहुत बेहतर लिखने वाले और जानने वाले उसे मौजूद हैं। मैं उसकी रग रग से वाकिफ़ इमरान खान की, ठीक है। बात यह है वो टलेगा नहीं, इसका सवाल पैदा नहीं होता, ये उल्टे लटक जाएं। हम एक कबायली माशरा हैं, हम उसकी हमायत से दस्तबरदार नहीं होंगे। एक दिन सुबह आप उठेंगे और आप देखेंगे कि दुनिया बदल चुकी। बिल्कुल सर ऐसे ही है, क्योंकि अगर इन्होंने इलेक्शन कराने तो पड़ेंगे। बिल्कुल सर, इस दफ़ा 2018 वाले 2024 वाले इलेक्शन नहीं। बिल्कुल सर, लोगों को अंदाज़ा है कि आप क्या करना है और कैसे आपने, जो आतिशे गैज़ व गज़ब दिलों में भड़क रही है, ये जो ख्वाब देख रहे हैं ना माशी तरक्की के, कौन सी माशी तरक्की? माशी तरक्की सियासी इस्तेहकाम की बुनियाद पर होती है। बिल्कुल सर। इस वक्त देखें, बेरोज़गारी पाकिस्तान की तारीखी बुलंदतरीन सतह पर, अनसर्टेनिटी बुलंदतरीन सतह पर, महंगाई बुलंदतरीन सतह पर, झूठे फिगर्स इनके अलग हैं। सर नफरत, कितने करोड़ मजीद लोग खत गुर्बत से नीचे चले। बिल्कुल नफरत पाकिस्तान की तारीखी बुलंदतरीन सतह पर। मुलाजमा बच्चियाँ हैं हमारे घर में काम करती, मैं उनको देखता हूँ, मुझे इतनी हैरत और हसरत होती है। मैं तो खैर घर के मामलात में दखल देता नहीं, मेरा दिल चाहता है मैं कहूँ इनको सालन रोटी दो, ये अपने घर ले जाएं, हैं जी। इतनी गरीब आदमी की हालत ख़राब है, इतनी ख़राब है कि अगर ये दरबार न होते और ये दस्तरखान न होते और हमारी कौम का ये मिजाज न होता कि भूखे को रोटी खिलाए, तो यहाँ तो कहर पड़ चुका होता। सही बात है। तब्दीली जो है ना वो मुकद्दर है। कन्फ्यूशियस से लेके अल्लामा इकबाल तक हर शख्स जानता था, और अरस्तू और अफलातून से लेके सबात एक तगैर को है ज़माने में। वो कहाँ है गाजी साहब, कहाँ है जनरल बाजवा? जहाँ वो हैं वहीं ये होंगे। बिल्कुल सही है। जैसे अरुण साहब ने बहुत तफसील से इस पे अपनी राय दी, और बिल्कुल उम्मीद यही है कि पाकिस्तान के लोग इस निज़ाम के साथ सौदेबाजी नहीं कर रहे, इस जबर के साथ सौदेबाजी नहीं कर रहे, इस हुकूमत, इस निज़ाम के सामने सरेंडर नहीं कर रहे, और हर आने वाले दिन के साथ इमरान खान की पॉपुलैरिटी बढ़ रही है और इस निज़ाम की नफ़रत बढ़ रही है। और यही वो उम्मीद है कि क्योंकि पाकिस्तान के 70% लोग, 75% लोग इमरान खान के साथ हैं, तो ज़ाहिर है
الٹیمیٹلی اس نظام کو سرنڈر کرنا پڑے گا اپنے لوگوں کے سامنے، اور عمران خان رہا بھی ہوں گے. اور عمران خان کے علاوہ ظاہر ہے جب پہلے ہی 2024 میں ان کو 2 اکثریت ملی، اب تو معاملات 3/4 سے آگے گئے ہیں. ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھیں. اللہ کریم ہم سب کا حامی ناصر ہو. اللہ حافظ.